الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام ذی الحج کے مہینے کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے اہل و عیال کی زندگی پر مختصر گفتگو کر رہا تھا۔ ذی الحج کا مہینہ جس میں مسلمان حج اور قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اور قربانی یہ دین کی اساس ہے، بنیاد ہے اور دین کے پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ اب قربانی کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ایک تو جانور کی قربانی، ایک یہ ہے کہ اپنی خواہشات نفس کی قربانی، کہ دل کیا چاہتا ہے اور رب کیا چاہتا ہے، کرنا وہ ہے جو رب چاہتا ہے۔ اگر ایک شخص اپنی نیند کی قربانی دے کر فجر پڑھ رہا ہے تو اس کی نیند کی قربانی ہے۔ ایک شخص اپنے مال اللہ کے راہ میں دے رہا ہے تو یہ مال کی قربانی ہے۔ اگر کوئی غیر محرم سامنے آ جائے اور آدمی اپنی نظر نیچے کر لے، یہ اپنی خواہش کی قربانی ہے۔ کس کی کون سی قربانی اللہ کو پسند آ جائے اور وہ اللہ کا محبوب بن جائے، یہ تو رب العزت کی مرضی ہے۔ ہم نے تو قربانیاں دینی ہیں، اپنی خواہشات کو چھوڑنا ہے، اور رب العزت کیا چاہتے ہیں اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ آپ دیکھیں قربانی جو ذی الحج میں ہوتی ہے، یہ ان تمام قربانیوں کی یاد دلاتی ہے۔ بیٹے کو ذبح کرنا اللہ کے حکم پر یہ کتنی بڑی قربانی ہے، اور اس کے لیے تیار ہو جانا، تو یہ اپنی خواہش پر اللہ رب العزت کی خواہش کو ترجیح دی۔ یہی وہ قربانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ کر ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کی چاہت جو ہے اس کو سامنے رکھنا ہے، اپنی چاہت کو نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، تو کبھی فرشتے کسی نے پوچھ لیا اللہ آپ نے ابراہیم کو اپنا خلیل کیوں بنایا؟ کہا جاؤ جنگل میں وہ بکریاں چرا رہے ہیں، اس کے سامنے میرا نام لو۔ فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام سنا، اتنا مزہ آیا، اس شخص کو کہنے لگے ایک مرتبہ میرے محبوب کا نام دوبارہ لے،
میرے روئے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے، روئے میں سکون آیا ہے۔ کتنا میٹھا نام ہے، کتنا پیارا نام ہے میرے محبوب کا۔ اس نے کہا کہ اگر دوسری بار اللہ کہا تو دو گے کیا؟ کہا کہ یہ ساری بکریاں تمہیں دوں گا۔ اس نے کہا اللہ، ساری بکریوں سے دیں، اور کہا ایک مرتبہ اور میرے محبوب کا نام لو۔ انہوں نے کہا اب تو تمہارے پاس کچھ نہیں، اب کیا دو گے؟ کہا کہ ان بکریوں کو سنبھالنے کے لیے تم نے کوئی خادم تو رکھنا ہے نا، تم مجھے خادم رکھ لو، لیکن میرے محبوب کا نام ایک مرتبہ لو۔ اور اس نے کہا ابراہیم، میں تو رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تمہارا امتحان لینا تھا، میں نے بکریوں سے یہ کیا کرنا ہے، یہ اپنی بکریاں سنبھال لو۔ مجھے اب پتہ چلا کہ اللہ نے تجھے اپنا خلیل کیوں بنایا ہے، کہ جو اللہ کا نام سننے کے لیے اپنے آپ کو نوکر اور خادم بنانے کے لیے تیار ہو، اللہ اسے اپنا خلیل نہ بنائے تو اور کسے خلیل بنائے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قربانی کے حقیقی فلسفے کو سمجھ گئے تھے، جبھی اللہ رب العزت نے انہیں دنیا کے اندر غلبہ عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں نا کہ مرد تو مرد، عورتوں کی قربانیاں اسی ذی الحج کے مہینے میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی مدینہ منورہ سے ہجرت کی ہے، حبشہ کے اندر آئی، ان کے شوہر نے عیسائیت قبول کی، ان کو بھی دعوت دی، اس نے کہا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک رات اپنے شوہر کا خواب میں چہرہ دیکھا، بڑا مسخ ہے، اسے کہا اللہ سے ڈر، واپس دین پر آ جا۔ وہ نہیں آیا، مر گیا۔ اسی حال میں اب وہ قسمہ پرسی کے عالم میں ایک عورت حبشہ کے اندر ہجرت کر کے رہ رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے پھر اس قربانی کا صلہ دیا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سو رہی ہیں تو خواب دیکھتی ہیں، کوئی انہیں کہتا ہے ام المومنین۔ صبح اٹھی تو بڑی خوش تھیں کہ مجھے ام المومنین خواب میں کہا گیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام وہ بھی آیا، اور حبشہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ اس کا وکیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل بنا، اور مہر بھی اپنی طرف سے دیا، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ پھر وہ ام المومنین بنی، امہات المومنین میں اللہ رب العزت نے انہیں شامل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ یہ ذی الحج کے مہینے میں نکاح ہو رہا ہے، تو کتنی بڑی قربانی، مرد تو مرد، اس زمانے کی خواتین کو بھی دیکھو تو خدا کی قسم قربانی ہی قربانی تھی، سب کچھ چھوڑا لیکن محمد الرسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام، ان کی تو قربانی ہی قربانی، اور جو قربانی دیتا ہے اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے، اور اللہ اس کی اداؤں کو محفوظ رکھتے ہیں، دنیا کو ان کی اداؤں پہ چلاتے ہیں۔ یہ مقبول بندوں کی نشانی ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی امتحان کی بات ہے، آدمی اپنے پہ تو بہت کچھ سہ جاتا ہے، لیکن جہاں بیوی بچوں کا معاملہ آتا ہے وہاں بڑے سے بڑا آدمی بھی کمزور محسوس ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، لے کے جا رہے ایک چھوٹے سے بچے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو، جب یہ جنگل و بیاباں میں جہاں آج بیت اللہ ہے، یہاں پہلے چٹیل میدان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں حکم ہوا بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ عقل کہتی ہے کہ بیوی بچوں کو لے کے جاؤ، لیکن رب کہتا ہے کہ چھوڑ کر جاؤ۔ تو عقل کی ماننی ہے یا رب کی ماننی ہے؟ بولو۔ یہی تو میں سمجھاتا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آج کل جو مستشرقین اور ملحدین
جو ہر بات کو دین کی عقل کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں کا اپنا بنایا ہوا دین ہے کہ جی یہ تو پتہ نہیں، یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی۔ تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے، اللہ اور رسول کا حکم ہے، اس کو مان لینا، یہی ملت ابراہیمی کی دعوت ہے۔ چھوڑ دو بیوی بچوں کو یہیں، اور اسی طرح چھوڑ کر چلے گئے۔ اب حضرت حاجرہ آپ جانتے ہیں پانی کی تلاش میں بھاگی ہیں، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی مروہ سے صفا، کبھی صفا سے مروہ، یہ جو 7 چکر آج لگاتے ہیں یہ حضرت حاجرہ ہی کی تو یاد ہے۔ اس عورت کی قربانی کو اللہ نے کتنا قبول کیا، اس عورت کی ادا کو اللہ نے کتنا قبول کیا۔ بھائی کیوں؟ کیونکہ حضرت حاجرہ مقبول تھی، اللہ کی نگاہ میں تھی، اللہ کی نگاہ میں قبولیت حاصل کر چکی تھی۔ ان کی اداؤں کو اللہ رب العزت نے عبادت کا حصہ بنا دیا۔ آج قیامت تک جتنے قطب ابدال ولی آئیں گے، جتنے بھی وہ تو دنیا کے مسلمان جو حج اور عمرہ کریں گے اور حالت احرام میں ہوں گے، ان کو حکم ہے صفا مروہ میں تم نے بھی یوں ہی بھاگنا ہے جیسے ابراہیم کی بیوی حاجرہ بھاگ کے بتائی ہیں۔ ربا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس بندی کی یہ ادا مجھے پسند ہے، اس نے قربانی دی ہے، اس نے اپنے اندر ایثار اور اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ اس لیے کوئی ولی ہے، کتب ہے، ابدال ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، جب وہاں جائے گا، عمرہ کرے گا، حج کرے گا، تم نے بھی یوں ہی بھاگنا ہے جیسے حاجرہ بھاگی ہیں، کیونکہ جو رب کے یہاں مقبول ہوتے ہیں اللہ ان کی اداؤں کو قیامت تک چلا کے رکھتے ہیں۔ تم پوچھنا کسی سے بھی کہ حضرت یہ حاجی بھاگتا کیوں ہے صفا مروہ میں میلین اخضرین پر؟ کہتے ہیں حضرت حاجرہ چونکہ مقبول تھی تو جو قبول ہوتے ان کی ادائیں عبادت کا حصہ بن جاتی ہیں، پھر ان کی اداؤں کو یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ نا قربانی کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یاد ابراہیم علیہ السلام کی، جو قبول ہوتے ہیں ان کی ادائیں پھر اللہ رب العزت یاد رکھواتے ہیں۔ تو یہ شیطان کو کنکریوں کیوں مار رہے ہیں؟ کہ وہ قبول تھے، حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل، اس لیے ان کی اداؤں کو اللہ نے یاد رکھا۔ میں نے کہا اچھا یہ حج عمرے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان مقبول بندوں کی ادائیں ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ان کی ادائیں ہیں، اور وہ اللہ کے مقبول تھے، اللہ کے قبول لوگ تھے، اس لیے ان کی اداؤں کو، ان کے طریقے کو اللہ رب العزت نے قیامت تک مشروع کر دیا۔ میں نے کہا اچھا بات اب مجھے سمجھ میں آ گئی۔ کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا میں نے مولوی صاحب کا بیان سنا، مولوی صاحب بیان میں کہتے ہیں عاجزی اختیار کرو، اکڑ نہ دکھاؤ، تکبر نہ کیا کرو، عاجزی سے چلا کرو، ہاں تم اپنے سینے کو چوڑا کر کے نہ چلا کرو، یہ تکبر کی علامت ہے۔ میں پھر جھک کر چلنے لگا، لیکن دوسرے جمعے میں نے مولوی صاحب کا بیان سنا۔ مولوی صاحب نے کہا بھائیوں عمرے کے سیزن آ رہا ہے، اب تم لوگ جب عمرہ کرو گے تو عمرہ کرتے ہوئے دیکھو تم نے احرام پہننا ہے، احرام میں اشتباہ کرنا ہے اور اپنا دایاں کندھا کھول کے رکھنا ہے۔ بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ پھر آگے مولوی صاحب نے کہا پھر جب تم حرم میں پہنچو گے اور بیت اللہ میں جب طواف شروع کرو گے تو پہلے 3 چکر بیت اللہ میں تم نے یوں چلانے ہیں اور لگانے ہیں کہ تم نے اکڑ کے چلنا ہے، کندھوں کو اچکا کے چلنا ہے، اپنے کندھوں کو ہلا کے چلنا ہے، بیت اللہ میں یوں اکڑ کے چلنا ہے۔ میں جمعے کے بعد مولوی صاحب کے پاس آ گیا، میں نے کہا مولوی صاحب پچھلے جمعہ تو کہا تھا عاجزی دکھانی ہے، اکڑ نہیں دکھانی، اور یہاں آپ دعوت دے رہے ہیں کہ بیت اللہ میں اکڑ کے چلنا ہے، اللہ کے گھر میں اکڑ کے چلنا ہے، وہاں تو عاجزی دکھانی ہے رب کو کہ ربا تیرا گناہگار بندہ ہوں، آج
تیرے در پہ آ چکا ہوں، میری عاجزی کو قبول کر کے معاف کر دے۔ اور آپ کہتے ہیں تم نے طواف کے 3 چکروں میں یوں اکڑ کے چلنا ہے، کندھوں کو ہلا کے چلنا ہے، سینے کو ابھار کے چلنا ہے۔ مولوی صاحب بات کو سمجھ نہیں آئی، ایسا کیوں ہے کہ یہاں پاکستان میں ناگن چورنگی میں تو جناب جھک کے چلو، عاجزی سے چلو، اور وہاں کہتے ہو بیت اللہ میں اکڑ کے چلو۔ مولوی صاحب کہتے ہیں تم نے سنا نہیں، جو قبول ہوتے ہیں ان کی اداؤں کو یاد رکھا جاتا ہے، جو قبول ہوتے ہیں ان کی اداؤں کو قیامت تک چلایا جاتا ہے۔ میں نے کہا ابراہیم یوں بھاگے تھے، کہا نہیں نہیں۔ اچھا میں نے کہا ہاجرہ یوں بیت اللہ میں طواف کر رہی تھی، کہتے ہیں نہیں نہیں بات سنو۔ میں نے کہا پھر کون تھے؟ تو پھر مجھے مولوی صاحب نے کہا میرے پیغمبر کے صحابہ، نبی کے ساتھی جب عمرہ کرنے کے لیے گئے تو مکہ والوں نے انہیں تانا دیا کہ مدینے کی ہوا نے انہیں لاغر و کمزور کر دیا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا اکڑ کے چلو، سینے کو جھکا کے، کندھوں کو جھکا کے چلو، سینے کو اکڑ کے ساتھ دکھا کے چلو۔ نبی کے صحابہ بیت اللہ میں اکڑ کے چلے، قیامت کی صبح تک عمرہ کرنے والے سے کہہ دیا یہ مقبول بندوں کی ادائیں ہیں جو رب قیامت تک یاد رکھتا ہے۔ اب تو نے بھی بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے یوں چلنا ہے جیسے نبی کے صحابہ چلے۔ جیسے نبی کے صحابہ چلے ہیں، اکڑ کے چلو، کندھوں کو جھکا کے چلو، لیکن چلنا یہ تب ہے جب حالت احرام میں ہو۔ حالت بغیر احرام کے نہیں، کیونکہ جب صحابہ اکڑ کے چلے تھے تو احرام میں تھے، اکڑ کے چلنا تو چلنا، ان کے لباس کو بھی اللہ نے قیامت تک مسلمانوں کی ادا بنا دی۔ قربانی بات چلتی ہے، حضرت ہاجرہ قبول ہوئی، قبول تھی تو ان کی ادا اللہ نے طریقہ رکھا نا۔ جو قربانیاں دیتے ہیں ان کا نام بھی رہتا ہے، ان کا کام بھی رہتا ہے۔ اس سے پہلے بہت سی جماعتیں آئیں جو عظمت صحابہ کے لیے کام کرنے لگیں، لیکن جب ان کا بانی قبر میں گیا تو ساتھ میں ان کا مشن بھی گیا۔ بہت کام کیے بہت سے علماء نے اپنے اپنے دور میں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، میں اور دوسرے نام نہیں لیتا، ہمارے بزرگ ہیں، قبر میں گئے تو کاز بھی گیا، لیکن عظمت اصحاب رسول کے لیے ایک چھوٹے قد کے جھنگ سے اٹھنے والے مولوی نے قربانی دیے، مارے کھائی ہیں، اسے بہت تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا تھا کہ میں دیکھنے میں تو ہڈیوں کا پنجرا ہوں، لیکن میری استقامت جبل احد سے زیادہ ہے۔ پھر جب وہ قبر میں گیا تو مشن بھی قبر میں نہیں گیا، قربانی دینے والے کا نام بھی باقی رہتا ہے، کام بھی باقی رہتا ہے۔ کتنا کچھ ہوا تمہارے کراچی میں، ایک ڈون کا توتی بولتا تھا، لندن سے بیٹھ کے بات کرتا تو یہاں سب کچھ کر دیتا، بڑی اس سے محبت کرنے والے تھے، آج اس کا کوئی نام بھی نہیں لے سکتا۔ لے سکتے اس کے چاہنے والے نہیں، تھوڑا سا جھٹکا لگا بھول گئے، یہاں تو جھٹکے لگے، لیکن آج بھی کہتے ہیں تیری آواز میری آواز، تیری آواز میری آواز، قربانی حضرت ہاجرہ یوں بھاگی صفا مروہ میں، ادا ہوئی یا نہیں؟ ادھر ہاجرہ بھاگ رہی ہیں اور ادھر ایک نبی ذبیح اللہ
حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بلبلا رہے ہیں اور ایڑیاں رگڑنا شروع کر دیں. ایڑیاں جب رگڑی، آپ جانتے ہیں قربانی کا صلہ پھر کیا ملتا ہے. ایک دم زمزم نکل آیا وادی غیر ذی زرعین سے، پانی ابل پڑا اور ایسا نکلا کہ حجرہ کو بولنا پڑا زمزم رک جا رک جا. لیکن وہ کہتا ہے کیسے رکوں، میں تو فیض ہوں ابراہیم کی ایڑیوں، اسماعیل کی ایڑیوں کا، میں اب نہیں رکنے والا. یہ ایڑیاں لگی، زمزم نکلا، آج تک نکل رہا ہے. اسماعیل علیہ السلام کا فیض آج تک چل رہا ہے. اچھا پھر جو فیض اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے نظر آیا وہ زمزم کی پانی کی صورت میں. اب یہ زمزم میں اللہ نے یہ عجیب خصوصیت رکھی ہے، نہ رنگ بدلتا ہے نہ ذائقہ بدلتا ہے. 2018 میں آخری بار عمرے پہ جانا ہوا اور انشاءاللہ قریب بعد دوبارہ بھی جاؤں گا. اللہ ہم سب کو لے جائے. اب جناب وہ پانی ابھی تک ہمارے پاس تھوڑا موجود ہے، ابھی بھی دیکھو رنگ بھی نہیں بدلا، ذائقہ بھی نہیں بدلا. مجھے کسی نے کہا یار اس کا رنگ کیوں نہیں بدلتا، اس کا ذائقہ کیوں نہیں بدلتا. میں نے کہا ایڑی ذبیح اللہ کی لگی ہے اس لیے رنگ بھی نہیں بدلتا، اس کا ذائقہ بھی نہیں بدلتا. اور یہ فیض ہے اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑیوں کا کہ وہاں سے جو فیض نکلا ہے آج تک چل رہا ہے. بابا ایڑی نبی کی لگے فیض رک جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایڑی نبی کی لگتی ہے اور نبی درجات کی بلندیوں پر دن بدن لمحہ بلمحہ چڑھتا جاتا ہے، بلندی پہ چلتا رہتا ہے. تو پھر اس نبی کا فیض کیسے رک سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ فیض چونکہ اسماعیل کی ایڑیوں کا ہے، جہاں لگا زمزم نکلا آج تک بند نہیں ہوا، اور جو فیض ہوا وہ رنگ بھی نہیں بدلتا، ذائقہ بھی نہیں بدلتا. تو مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب اتنا آپ اس میں پورے ایک توجہ سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ تجھے مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. یہ ذبیح اللہ کی ایڑی کا فیض ہے، لگے تو وہ فیض چلتا ہے. تو حبیب اللہ بھی تو تھے جو کسی کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہجرت کا دن تھا اور پیغمبر کو غار سور تک کوئی اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لے کے گیا ہے. اور جو پیغمبر جب اس کے کندھے پر تھے تو آپ بھی دیکھیں آپ کے کندھے پہ بیٹھا ہو تو اس کی ایڑی، اس کے پاؤں آپ کے سینے پہ بار بار لگیں گے، اس کے پاؤں بار بار آپ کے سینے کو رگڑیں گے، ٹچ ہوں گے. جب ابو بکر نے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا ہے اور چلتے چلے جا رہے ہیں، ابو بکر ہلتا ہے، نبی کے پاؤں بھی ہلتے ہیں، اور صرف پاؤں نہیں ہلتے ہیں، حضرت ابو بکر کے سینے پہ رگڑ بھی لگ رہی ہے نبی کے قدموں کی، حبیب اللہ کے قدموں کی. وہاں کتنا مزہ آ رہا ہوگا، کتنا سکون آ رہا ہوگا. اس وقت ابو بکر زبان حال سے کہہ رہا ہوگا آقا تیری معراج تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج میں محمد کے قدم تک پہنچا. فیض نکلا اسماعیل ذبیح اللہ کا، ایڑی لگی، فیض آج تک چل رہا ہے. اگر ایڑی لگے حبیب اللہ کی تو فیض آج تک چل رہا ہے یا نہیں؟ آج تک صدیق اکبر کا فیض چل رہا ہے کیونکہ ایڑی لگی حبیب اللہ کی. مجھے کلپ دیکھنے کے موقع ملے کچھ بدبختوں کے، کہتے نبی کے بعد ابو بکر بدل گئے تھے. میں نے کہا ظالم، جہاں اسماعیل کی ایڑی لگے وہاں زمزم نکلے، اس کا رنگ اور ذائقہ نہیں بدلتا، تو جہاں حبیب اللہ کی ایڑی لگے وہ کیسے بدل سکتا ہے؟ وہ کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ بلکہ اسے تبدیل کرنے کے لیے بہت سے فتنے آئے
اس نے فتنوں کو ختم کر کے ماحول کو تو تبدیل کیا ہے، خود تبدیل نہیں ہوا ہے۔ اور جہاں کی مٹی تھی وہیں کا خمیر تھا، جہاں کا خمیر تھا وہیں پر یہ خاک پہنچی ہے۔ یہ دیکھ ساتھ رہنے کی برکت ہے کہ غار میں 3 دن اپنی جھولی میں نبی کو سلایا، قیامت کی صبح تک رب نے محمد کے قدموں میں ابو بکر کو سلا دیا۔ کتنا مزہ آ رہا ہوگا جب نبی کے قدم اطہر صدیق اکبر کے سینے پہ لگ رہے ہوں گے۔ ہائے ہائے، خدا کی قسم اتنا مزہ اور اتنا آرام اور سکون کبھی کسی نے محسوس نہیں کیا جو آج صدیق کو محسوس ہو رہا ہے۔ اصل میں اس سکون اور راحت اور مزے اور اس کی عجیب کیفیت تھی، اسی لیے تو اٹھا کر نبی کے بوجھ کو لے کے جا رہے ہیں، وزن نہیں لگتا، بوجھ نہیں لگتا، کیونکہ جب محبتیں حد کو کراس کر جائیں پھر نیند کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، بیماری کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، تھکاوٹ کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، اور اللہ کا سب سے بڑا احسان جس کے کندھوں پر ہو پھر اس کے فیض کا کیا کہنا۔ میرے دوستو، میں نے اس وقت آپ کو کہا تھا کہ ہمیں تو جو موضوع دو ہمیں اس موضوع میں بھی عظمت صحابہ کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، اور یہ صرف مبالغہ رائی نہیں ہوتی، اس میں سبق ہوتا ہے۔ صرف یوں کراس کر کے مولوی کو نہیں نکل جانا چاہیے، وہاں سے جو اور پہلو نکلتے اسے بیان کرنا چاہیے یا نہیں؟ بولو۔ اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑتے ہیں، زمزم نکلا ہے، وہ رنگ بھی نہیں بدلتا، ذائقہ بھی۔ حبیب اللہ کی ایڑی لگی ہے، کہاں؟ بولو، کس کے سینے پہ؟ وہ بدلے گا؟ اس کا رنگ بدلے گا؟ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، کبھی آپ بھی کسی بچے کو آج اٹھا کے دیکھ لینا کندھے پر، جس کو آپ نے کندھے پہ اٹھایا ہوگا اس کے پاؤں تو آپ کے سینے پر ہوں گے، لیکن اس کے ہاتھ آپ کے سر پہ ہوں گے، اس کے ہاتھ آپ کے۔ تو کہتا ہے میرے سر پہ میرے پیر کا ہاتھ ہے، میرے سر پہ میرے مرشد کا ہاتھ ہے، میرے سر پر میرے حضرت کا ہاتھ ہے۔ ابو بکر میں تیری جوتی پہ قربان کیوں نہ ہوں، تیرے سر پر امام الانبیاء کا ہاتھ ہے۔ بتاؤ، دست شفقت نبی کا جس کے سر پر ہے وہ پھر تمام صحابہ کا افسر کیوں نہ بنے؟ پھر وہ بلندی کی اس معراج پر کیوں نہ پہنچے کہ جس بلندی کی معراج کو دیکھ کر عمر جیسا آ کر سودا کرنے لگ جائے کہ ابو بکر ساری نیکیاں لے لے، وہ جو غار والی 3 راتیں یہ مجھے دے دے۔ بابا کچھ تھا نا۔ میں اس دن سوچ رہا تھا، میں نے ایک ساتھی سے اظہار کیا، صحابہ کی ساری زندگی کی سیرت کا مطالعہ اٹھائیں، جو محبوب اور محب کی اور عشق عاشق و معشوق کی جو یہ ادائیں، یہ جو غار کے اندر ہیں، خدا کی قسم ایسی ادائیں مجھے کسی بھی جگہ پر نظر نہیں آتی۔ یہ قسمت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے قربانی دی، ان کا نام بھی باقی، ان کا کام بھی باقی۔ دیکھیں، حاجی حج پر گئے ہوئے ہیں، حج کی یہ ادائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے خاندان کی۔ آج شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہی ہے نا، جب ذبح کرنے لے کے جا رہے تھے تو شیطان آیا ابراہیم علیہ السلام کو، کہاں اولاد ہے، بچہ ہے، مارے اس کو 7 پتھر لگے۔ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، بھائی بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ابراہیم؟ پتہ ہے بھائی ذبح ہو جائے گا۔
آج بھی اس طرح کے شیطان آتے ہیں گھروں میں، ابے بھائی تیرا بیٹا ناگن چورنگی جمعہ پڑھنے جاتا ہے، پتہ ہے مارا جائے گا، پتہ ہے کن چکروں میں پڑ گیا ہے، تو تم نے بھی اٹھانے 7 کنکریاں اور رغم للشیطان ورضا للرحمن، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کو یوں لگانی ہے، اور جانا ہونا ہے، اب موت کا وقت مقرر ہے تو وہ مقرر ہے، جو یہاں نہیں آتے وہ نہیں مرتے، بولو روزانہ خبریں سنتے ہو، اور الحمدللہ یہاں جو آتا ہے وہ بظاہر مرتا ہے لیکن فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ تو اس طرح کے آتے ہیں، نو ٹینشن، اس طرح کے آئے تو پریشان نہ ہونا، کنکریاں ماری۔ آج بھی 10 تاریخ کو، اسلامی 10 تاریخ کو پٹائی ہوتی ہے نا کس کی؟ شیطان کی، سوری، اسلامی 10 تاریخ ہوتی ہے، اس کی پٹائی ہوتی ہے، کیونکہ 10 ذی الحج کو شیطان کو کنکریاں ماری، پٹائی ہوتی ہے، خوب اس کی پٹائی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس شیطان نے رب کے خلیفہ کا انکار کیا تھا، رب کے، تو جو نبی کے خلیفہ کا انکار کرے تو اس کی بھی 10 ہی کو پٹائی ہونی چاہیے یا نہیں؟ رب کے خلیفہ کے انکار کو پٹائی کے لیے تو دوسرے لوگ مارتے ہیں، لیکن نبی کے خلیفہ کے منکر کو اللہ نے سزا ایسی دی کہ اس کا اپنا ہی ہاتھ و خنجر ہوگا اور اپنی پٹائی کرے گا۔ اچھا، دونوں کا نام آتا شین رحمت اللہ علیہ سے، کس سے؟ شین سے۔ مماثلتیں دیکھو، مماثلتیں دیکھو، اس کو بھی کالا رنگ پسند ہے، اس کو بھی پسند ہے، نہیں سمجھ آئی؟ اس کی ادائیں بھی دیکھو، اس کی ادائیں بھی، وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، اس کو آگ پسند ہے، اسے بھی آگ پسند ہے، نہیں سمجھ آئی؟ اس نے کہا میں رب کو سجدہ کروں اور رب کے خلیفہ کو آگے جھکوں، اس کی مانوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا میں نبی کے خلیفہ کی مانوں، ایسا نہیں ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، پھر سابق النال بالنال، جیسے جوتا جوتے سے ملتا ہے، پھر تمہاری سزائیں بھی اسی طرح آپس میں ملیں گی۔ تو 10 تاریخ کو پٹائی ہوتی ہے شیطان کی، سارے کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ عبادت نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے، اور یہ تڑپ پیدا کرو گے، طلب پیدا کرو گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ وہاں کا انتظام بھی بنائے گا، اور پتہ ہی نہیں چلتا انتظام ہوتا ہے وہاں، پیسوں سے کوئی نہیں جاتا، تڑپ سے جاتا ہے، انتظام اللہ خود کر دیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، چونٹی کے دل میں تمنا آئی کہ میں بیت اللہ جاؤں، لیکن جائے تو کیسے جائے؟ راستے کے پہاڑ، راستے کے سفر، حرم کا کبوتر اڑتے اڑتے اتفاق سے وہاں بیٹھا، چونٹی اس کے پاؤں سے چپک گئی کہ شاید یہ حرم ہی کا کبوتر ہو، اور جا کر یہ حرم میں اترا اور یہ چونٹی اس کے پاؤں سے نکلی اور جناب بیت اللہ کے ساتھ طواف کے چکر لگائے۔ اللہ نے بتایا کہ چونٹی کی طلب ہو اللہ اسے بھی پہنچاتا ہے، اشرف المخلوقات کی طلب ہو اللہ اسے کیوں نہیں پہنچائے گا؟ یہ قبولیت کے ایام چل رہے ہیں 10 دن، آج یکم ذی الحج ہے، چنانچہ یہ عشرہ ذی الحجہ عبادت کے ہیں، اس کی راتوں کی عبادت بھی قبول ہوتی ہے، دن کی عبادت بھی ہوتی ہے۔ والفجر ولیال عشر، علماء نے لکھا ہے یہ جو 10 راتوں کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی، یہی ذی الحج کی 10 راتیں، ایک ایک دن کا روزہ رکھنا ایک ایک سال کے روزے کے برابر، اور 8 تاریخ اور 9 تاریخ کے روزے کی زیادہ فضیلت ہے۔ کم از کم عبادت اگر کم کر رہے ہو، لیکن نیت کرو چونکہ یہ بڑے مبارک ایام ہیں، بڑی مبارک لمحات ہیں، اور مبارک جگہ پر اور مبارک ایام میں گناہ بھی پھر بہت بڑا تصور ہوتا ہے۔ نیت کرو ان 10 دنوں میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، بد نظری نہیں کریں گے، آنٹی سے بات نہیں کریں گے،
بولو سگی آنٹی سے تو کر سکتے ہو جو آپ کی خالہ لگتی ہیں، باقی آنٹی سے بات نہیں کرو گے۔ کوئی گناہ کا کام نہیں ہو، ایک گناہ ہوتا ہے بازار میں، ایک گناہ ہوتا ہے مسجد میں، وزن بڑھ جاتا ہے، ایک گناہ ہوتا ہے باقی ایام میں، ایک گناہ ہوتا ہے مخصوص جو خاص عبادات کے ایام ہیں۔ تو کم از کم عبادات زیادہ نہیں کر سکتے، گناہ نہ کرو۔ اور بھائی فرائض کی پابندی تو کر لو ان 10 دنوں میں، تکبیر اولیٰ کی پابندی تو کر لو، تھوڑی تلاوت میں اضافہ کر لو، تھوڑی نفلوں میں اضافہ کر لو، تھوڑے ذکر میں اضافہ کر لو۔ بابا سیزن کے جو دن ہوتے ہیں اس میں کمایا کرو نیکیاں، یہ کچھ نہیں پتہ ہوتا آئندہ کے نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور قربانی کی بھی نیت کرو۔ جن کے پاس وسعت ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، نبی اتنے غصے میں کہ نبی نے فرمایا عید والے دن ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کتنے غصے میں اللہ کے نبی۔ اس لیے قربانی کا جذبہ ہو، اور جب پتہ ہے کہ یار آگے بقر عید آنے والی ہے، آدمی تھوڑے تھوڑے جمع کرتا ہے کہ سارے مسلمان یار عبادت میں لگے، میں کیوں پیچھے رہوں۔ مال اللہ کی راہ میں دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان تمہارے دل میں فقیری کا ڈراوا دیتا ہے، مال کم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں خون دینے سے خون بڑھتا ہے، لوگ 6 مہینے سال میں خون خوشی سے دیتے ہیں کہ خون بڑھے گا، اور نبی فرماتے ہیں مال دینے سے مال بڑھتا ہے، اس پر ہمیں یقین کیوں نہیں ہوتا۔ تو قربانی یہ ضرور کیا کریں، کوئی اس سے محروم نہ رہے، اور ان ایام کے اندر خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، خوب دعائیں کریں، اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہ دعا کریں اللہ ہمیں وہاں بار بار اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، بار بار نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روزے پر قبولیت والی حاضریاں نصیب فرمائے، اور وہاں روزے مبارک کے سامنے ہمیں صلاۃ والسلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔